اے دنیا بھر کے انسانوں، اس لا الہ الا اللہ کو اپنی حقیقت کے ساتھ کہہ لو، اس لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہہ لو، تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہیں مل جائیں گی۔ اللہ کا رسول یہ دعوت دے رہا ہے۔ جی ہاں، فرمائے کہ جو لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ اور اپنے درمیان معاملے کو صحیح کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ قیل وما اخلاصھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کا اخلاص کیا ہے کہ یہ کلمہ کہنے کے بعد کہنے والے کو اللہ کی تمام نافرمانیوں سے روک دے۔ تو اللہ کے رسول یہ پیغام لے کر آئے اور 23 سال محنت آپ نے کی۔ جب آپ آئے اپنے گھر میں، اے خدیجہ اب آرام کے اور سونے کے دن گئے، اب تو بہت بڑی ذمہ داری مجھے مل گئی ہے اور میں نے سارے انسانوں کو دعوت دینی ہے اور میں نے اللہ کی طرف بلانا ہے، کون میری دعوت کو قبول کرے گا؟ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول انت اول من یدعو، سب سے پہلے آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، وانا اول من یستجیب، اور سب سے پہلے میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ تو 23 سال کی ایسی مبارک محنت اللہ نے ایسی برکت دی کہ اب اللہ نے اپنا دین بھی مکمل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال کی محنت میں ایک امت کا مجموعہ تیار کر دیا کہ جن کی محنت 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مطابق تھی۔ اور پہلے دن سے صحابہ کو، مردوں کو، عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے انعامات، احسانات اور بڑائی اور قدرت اور صفات کو بیان کر کے اللہ کی پہچان کروانا، یہ میری زندگی کا شعار عام اور مقصد ہے۔ یہ کتنا بڑا مقصد جو کتنے بڑے نبی کو دیا گیا، جتنے بڑے نبی ہیں اتنا ہی بڑا ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، یہ میرا راستہ بھی ہے، اور جس نے میری اتباع کی، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، یہ اس کی زندگی کا مقصد اور راستہ بھی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے اس امت کو کیسے نوازا ہے کہ ہر کلمہ گو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے یہ ذمہ داری اور محنت عطا فرما دی۔ یہ ذمہ داری اور محنت 23 سال کی مبارک محنت سے صدیوں کا ظلم اور صدیوں کی گمراہی اور صدیوں سے جو انسانیت جہاں اندھیروں میں چل رہی تھی اور جو ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، اللہ نے اس عالم کو ساری گمراہیوں اور دلدلوں سے اور اندھیریوں سے پاک کر دیا، اور اللہ نے کچھ عرصے میں اپنا دین پوری دنیا میں زندہ کر دیا۔ یہ ایسی برکت والی محنت ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کو چنا ہے کہ آپ کے بعد اللہ کے بندوں کو یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ جب بھی کوئی نبی جاتا کچھ عرصے بعد دوسرا نبی آ جاتا، ہر قوم میں اللہ نے ڈرانے والا بھیجا، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو کون ڈرائے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم نے ایمان والوں کو، کلمہ گو کو اس محنت کے لیے چن لیا ہے، اور براہ راست اللہ نے حکم دیا، اے ایمان والو اللہ کے دین کے لیے ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے۔ کہ ایک طرف صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور اللہ کی دی امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اور جیسے محنت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا کر دیا۔ یہ جو پوری امت گواہی دے رہی ہے، اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم فشہد، 3 دفعہ یہ فرمایا، اور فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو بھی جتنی دین کی بات کا گواہ ہو، چاہے وہ ایک آیت ہو، ایک کلمہ ہو، دین کا ایک امر ہو، دوسروں تک پہنچا دے۔ یہاں یا عالم علماء کو، محدثین کو، متقین اور صالحین اور عمل کرنے والوں کو خاص نہیں کیا، شاہد جس کو بھی کسی دین کی ایک بات کا پتہ ہے، کیونکہ جو اس دین کے معاملے میں سے ایمان کی حالت میں ایک چیز پر بھی چل لے گا اور ایمان کی حالت میں چلا جائے گا تو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں اس کو داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسی محنت کی جیسے محنت کرنے کا حق تھا، تو اسی طرح اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ایمان والو دین کے لیے ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس محنت کے لیے چنا ہے۔ اللہ نے چنا ہے،
اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارا نام مسلمین، اللہ کے احکام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے والے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والے، اور اپنی بکھری ہوئی صلاحیتوں کو سمیٹ کر اللہ کو راضی کرنے پر اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے پر لگانے والے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو اس کے لیے چنا، تم بہترین امت ہو، اور ایک مجموعہ ایسا ہونا چاہیے جو مسلسل خیر کی طرف بلاتا رہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس میدان میں آنا، یہاں بیٹھنا اور ان باتوں کا سننا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ نے جو زندگی اور صلاحیتیں ہمیں دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا اعزاز بخشا تھا، تو آج تک ہماری زندگی جو خواہشات اور دنیاوی مال و اسباب کے جمع کرنے پر لگی رہی اور امت سے ہم غافل رہے، اس سے ہم توبہ کریں اور ہر انسان کو توبہ کروائیں، اور پھر اللہ کے آئندہ کی زندگی کے لیے عزم کریں کہ اے اللہ، اب تو ہماری بقیہ زندگی تیری طرف بلانے میں اور تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے میں گزرے گی۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ان میں سب سے محبوب اللہ کو وہ ہے جو ان کے عیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو یہ انسان ہے۔ بنی آدم اللہ کو محبوب ہیں کہ فرشتوں کو ان کے سامنے جھکوایا اور ان کو دنیا میں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو سب سے جو ہے محبوب وہ ہے جو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ تو انسانوں کی رہبری، خیر خواہی اور سب سے بڑی خدمت انسانوں کی یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین بٹھا کر اللہ کے احکام کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دینا۔ باقی انسانوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا یہ وقتی ہے، پانی پلا دیا، ایک وقت کی پیاس دور ہو گئی، کھانا کھلا دیا، ایک وقت کی بھوک دور ہو گئی، یا کپڑے پہننے کے لیے دے دیے، ایک موسم اس لباس میں گزر جائے گا، گھر رہنے کے لیے گھر دے دیا، چند عرصے کے لیے وہ کام آئے گا۔ تو یہ وقتی ضرورتیں ہیں، لیکن کسی کو اللہ کی طرف بلا کر اللہ سے جوڑ دیا اور اللہ کے احکام سے دین کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دیا، تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں، اب یہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا۔ سب سے بڑی خدمت انسانیت کی کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی ذات، یقین اور ایمان کو ان کے دلوں میں بٹھانا اور ان کو اللہ کے احکام کا تابع بنانا اور احکام کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنانا۔ اور پھر یہ امت تو پھر یہ صرف دین پر چلنے کے لیے نہیں، اس کو تو دین کی محنت دی گئی، ایک ایک فرد کو، مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، بچوں کو اس محنت کے کرنے والا بنانا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے اس کے لیے ہمیں چنا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ رسالت سے نواز رہے ہیں، اب معجزہ دے رہے ہیں کہ جاؤ فرعون کی طرف اور جاؤ بنی اسرائیل کی طرف، فرعون کو میری طرف بلاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو اس دعوت والے کام میں شریک کر دے، ہاں وہ میری کمر کو مضبوط کرے اور میرا مددگار ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور جاؤ تم دونوں، لیکن یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس لیے اللہ فرماتے اے موسیٰ یہ تو دوسرا تم پر احسان ہے، اس سے پہلے احسانات کو تو یاد کرو کہ تم ایک بیوہ کے گھر میں کس حال میں پیدا ہوئے، اکیلی تمہاری ماں، اس کی گود میں تم، اور اس تمہارے ختم کرنے کے لیے فرعون اور اس کی پوری فوج اور اس کی حکومت۔ تو ہم نے تمہاری ماں کو وحی بھیجی، حکم دیا کہ اس بچے کے لیے ایک صندوق بناؤ اور اس بچے کو اس تابوت اور صندوق میں بند کر دو، صندوق میں بند کر کے اس کو دریا کے حوالے کرو۔ اس نے دریا کی موجوں کے حوالے کیا، دریا نے ان کی موجوں نے اس صندوق کو لیا اور تمہارے دشمن فرعون کے گھر میں تمہیں پہنچا دیا، اور کیسے فرعون کے سامنے تم ہو اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کے لیے میں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کیے، لاؤ اس کو قتل کرو، لیکن کیسے میں نے تمہاری حفاظت کی، اور جس کے خزانے تمہیں ختم کرنے کے لیے جو ہے استعمال ہو رہے ہیں، ہم نے کیسے تمہاری ماں تک تم کو لوٹایا اور تمہاری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور عورتوں کی پستانوں کو حرام کر کے تمہاری ماں کی گود میں پہنچا کر ماں کے سینے سے دودھ پلایا، اور یہی فرعون اب ماں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے کرنے والے۔ تو قرآن کا آدھا صفحہ ہے جس میں اللہ اپنے احسانات گنوا رہے ہیں، کس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس دعوت والے کام میں رسول بن کر بلانے کام میں شریک ہونے کی اللہ سے درخواست کی۔ قربان جائیں اس کے کرم پر کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ اپنے نبی سے اپنے حبیب کی امت کو یہ کام دے رہا ہے۔
بلکہ قرآن میں حکم ہے پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میری زندگی کا مقصد شعرۂ عام یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کا تعارف کراتا ہوں سمجھ بوجھ اور یقین کے ساتھ، یہ میری زندگی کا راستہ بھی ہے اور ہر کلمہ گو کا راستہ ہے۔ اس لیے بھائی ہم نے تو اس محنت کا مقصد اور یہاں جمع ہونے کا مقصد کہ یہ امت جو اپنے مقصد سے غافل ہو گئی، چھوڑ گئی، بھول گئی تھی، پوری کی پوری امت کو سب سے پہلے تو اپنی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے قبول کر لے اور یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور پھر پوری کی پوری امت کو توبہ کرا کے اس پر لانا۔ کہ بنی اسرائیل کا وہ نافرمان کہ جس نے 100 قتل کیے، پہلے 99 قتل کیے، پھر ایک عبادت گزار کے پاس گیا، اس نے کہا توبہ توبہ، تم نے تو اتنا بڑا جرم کیا، 99 آدمی قتل کیے، تو اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 ہو گئے۔ لیکن پھر اس کے دل میں ندامت ہوئی، ایک عالم کے پاس گیا جو اس زمانے میں سب سے زیادہ علم والا تھا، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ کہا کیوں نہیں، تمہارا رب تو تواب ہے، اس کے اور تمہارے توبہ کرنے کے والے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جس علاقے اور بستی میں تم رہتے ہو اس کو چھوڑ دو اور صالحین کی بستی اور صوب میں جاؤ اور وہاں کی صحبت اختیار کرو۔ کہ وہ چلا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بس زندگی اس کی اتنی تھی، راستے ہی میں تھا کہ وہ گر گیا اور روح اس کی قبض کر لی گئی، لیکن اس کو ندامت تھی۔ کہا گرتے ہوئے جو زندگی کے سانس تھے اس میں بھی تھوڑا سا وہ اس علاقے کی طرف کھسکا۔ ندامت، اللہ کا ڈر، اللہ سے معافی اتنا غالب کہ گرتے ہوئے بھی زمین کی طرف کھسکا۔ بس یہ توبہ کے لیے نکلنا نادم ہو کر، اور مرتے ہوئے بھی اللہ اس گاؤں کی طرف جانا کہ جہاں توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ تو عذاب کے فرشتے کہیں اس کی زندگی دیکھو، قتل و غارت سے بھری ہوئی، کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، جہنم کا مستحق ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں، جا تائبن کی توبہ کو نہیں دیکھتے، یہ تو توبہ کر کے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ چلا تھا، تو یہ چلنا اس کا رائے گا نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ دیکھو جس بستی کو چھوڑ کر آیا ہے اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے، دونوں کے فاصلے کو جو ہے ماپ لو، جس کی طرف زیادہ قریب ہوا یہ اس میں سے ہوگا۔ اگر جس نافرمانوں کی بستی کو چھوڑ کر آیا اس کے قریب، تو پھر یہ عذاب کا مستحق ہے، اور جو اگر یہ فرما برداروں اور نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر یہ رحمت کا مستحق ہے۔ حدیث میں آتا ہے حقیقت میں ابھی اس نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا، وہ تو نافرمانوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، لیکن اس کی ندامت اور توبہ کرنا اور مرتے ہوئے بھی یہ کھسکنا اور اپنے جسم کو اس کی طرف بڑھانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حکم دیا اے زمین فرشتوں کے پیمائش کرنے سے پہلے اے وہ نافرمانوں کی زمین تمہارا فاصلہ لمبا ہو جائے اور تم پھیل جاؤ، اور اے فرما بردار گاؤں کی طرف والی زمین تم ذرا سکڑ جاؤ تاکہ فاصلہ کم ہو جائے۔ جب فرشتے حساب لگایا تو وہ ایک بالش یا 2 بالش اس بستی کی طرف زیادہ قریب تھا جس کی طرف جا رہا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو اچک لیا۔ اللہ ایسے رحیم کریم۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا شخص اتنا بڑا مجرم جب وہ خود اپنی توبہ کر کے چلتا ہے اور توبہ کی زندگی، توبہ اس اطاعت والی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ رحمت والے فرشتے لے گئے، تو یہ امت تو ساری امتوں سے سب سے بہترین امت ہے، اور اس امت کے افراد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ فرد جب خود بھی توبہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے گا اور سارے انسانوں کو توبہ کرانے کی نیت سے یہ نکلے گا، تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی طرف سے نوازشیں اس پر کتنی ہوگی کہ توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جی ہاں، تم میں سے سب خطا کرنے والے ہیں، خطا ہر ایک سے صادر ہوتی ہے، لیکن بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کریں۔ اس لیے بھائی اللہ نے ہمیں ساری انسانیت کی ذمہ داری دی ہے، پچھلی زندگی سے ہم معافی مانگے اور آئندہ کی زندگی کے لیے سب، چاہے وہ ابھی کسی وجہ سے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں یا اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، سب کے سب اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ نے کلمہ طیبہ سے ہمیں نوازا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا حضور کی نیابت میں یہ ہماری ذمہ داری کی ہے۔ جو ہی ہم نیت کر لیں گے اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نیت کرتے ہی اللہ کی رحمتیں آسمان سے برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے بھائی سب اس بات کی نیت کریں کہ انشاء اللہ پچھلی زندگی کو تو معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی اے اللہ اپنے دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے
اے اللہ تیرے دین کی طرف لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہوگا ہم نیت کریں گے، اسی کے بقدر اللہ کی طرف سے تربیت اور قبولیت کا نظام چلے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لیے واپس جانے والے بھی اب یہ نیت نہ کریں کہ ہم دنیا کے کام کاج میں لگیں گے، بلکہ یہ نیت کریں کہ ہم تو اب آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محنت کو مقصد بنا کر کریں گے اور پوری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اس کے لیے اپنے گھر کے بچوں کو، گھر کی عورتوں کو، رشتہ داروں کو اور پڑوس والوں کو تیار کریں گے اور اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کریں گے۔ یہ 3 دن اس مجمع میں بیٹھنا، اللہ رسول کی بات کو سننا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ایمان والوں کی نشانی میں سے ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ اللہ کے احکام اور آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جائیں تو وہ تو ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے۔ اس لیے سارے ساتھی اس بات کی نیت کر کے جائیں کہ ہم تو واپس آنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کے لیے اور اپنے علاقے والوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے اور توبہ کرانے کے لیے اور اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہوگا اللہ کی طرف سے اتنی ہی مدد کا وعدہ ہے۔ المعونۃ بقدر المعونہ، کہ جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس اللہ کی مدد بھی اس کے بقدر۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی جا کر لوگوں سے ملنا اور اللہ کی طرف ان کو بلانا، اب اچھے اخلاق سے بلانا۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ، ہم مسلمانوں سے ملنے جائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، ان کو لے کر بیٹھیں گے اور دعوت دیں گے، آخرت کی طرف بلائیں گے اور ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے آپس میں بیٹھنے والے، میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنے والے، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے گھر سے نکلے اور کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے کہ میرا مسلمان بھائی ہے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، اور ایک تفصیل ہے کہ فرشتہ آتا ہے کیوں جا رہے ہو کہ میرا مسلمان بھائی ہے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ ہمارا ملنا تو بھی اللہ کے لیے ملنا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بنانا، یہ اس سے بھی اونچا مقصد ہے جو صرف ملاقات ہی کے لیے جائے۔ فرشتہ کہتا ہے کوئی قرضہ تو نہیں جو تم نے وصول کرنا ہو، اور کوئی جو ہے تمہارا حق تو نہیں ہے جو اس سے لینا ہو، یا کوئی اور معاملہ تو نہیں کہ نہیں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے پھر سن لو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے طیبتا، تیری یہ نیت اور یہ چند قدم اٹھانا مسلمان سے ملاقات کے لیے، اس کی وجہ سے تو پاکیزہ اور مبارکباد کا مستحق ہو گیا۔ وطاب ممشاک، تیرا یہ چلنا پاکیزہ اور اللہ کو پسند آ گیا۔ وتبوأت فی الجنۃ منزلا، اور تو نے تو چند قدم اٹھا کر جنت میں اپنے لیے ایک ٹھکانہ اور محل بنوا لیا۔